اور خاص طور پر شہروں کے اندر جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اس کو بآسانی اگا سکتا ہے اور اس سے 3 فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ آپ کا جانا پہچانا چینل ہے حافظ وسیع ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کے حالات کے اندر یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ پورا بلوچستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، 80% سندھ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، تونسا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور ڈسٹرکٹس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور جو کسان ہیں ان بیچاروں کی جو فصلیں ہیں، خاص طور پر جو کھانے والی فصلیں ہیں، وہ برباد ہو چکی ہیں۔ ان حالات کے اندر جو ہمارا سپلائی چین کا سسٹم ہے وہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ آج کے دن ٹومیٹو اور پیاز کی قیمتیں جو ہیں وہ 350 اور 400 روپے کلو تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آج میں نے جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ سبزیات کے ماہر ہیں، اور یہ پروگرام اسی لیے ہی ہے کہ ہم ان حالات کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ یہ مین مرکز ہیں پیاز کے، ٹماٹر کے، سبز مرچ کے اور دوسری سبزیوں کے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سیلاب ہر چیز بہا کر لے گئی ہے، انسانوں کو بھی بہا کر لے گئی ہے اور جانوروں کو بھی بہا کر لے گئی ہے، تو وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں لگی ہوئی سبزیوں کا اور دوسری فصلوں کا کیا حال ہوگا۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا حقیقی واقعہ بتانا چاہتا ہوں اور اس کے نیچے ایک سبق ہے جو آپ نے نکالنا ہے۔ سامعین، جنگ میں پاکستان بننے سے پہلے مجید امجد مرحوم جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کے نانا تھے حکیم امیر علی، اور وہ صرف جھنگ یا پنجاب میں مشہور نہیں تھے بلکہ انڈیا میں مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جگر کے مرض میں مبتلا ہوا، انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ بچے کا علاج کیا جائے، اور ناکامی دیکھنے کے بعد ان کو خیال یہ آیا کہ میں دہلی میں حکیم اجمل خان لاہوری کے پاس میں بچے کو لے کر جاؤں۔ لہذا وہ بچے کو لے کے اس زمانے کے اندر دہلی پہنچے، اور وہاں کوئی 400-500 آدمیوں کی لائن لگی ہوگی اور وہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا نمبر آیا اور حکیم اجمل خان نے ان کے بیٹے کی نبض دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس کا علاج جھنگ میں ایک حکیم ہے، اس کا نام ہے امیر علی، آپ اس کے پاس جائیں۔ تو حکیم امیر علی نے کہا کہ جی حکیم امیر علی تو میں ہی ہوں، اور میں چونکہ اس کا علاج نہیں کر سکا ہوں اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حکیم اجمل خان لاہوری بہت شکوے بھرے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ لائن میں کیوں بیٹھے ہیں اور سیدھے آ کر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ حکیم امیر علی ہیں جن سے ملنے کا میں زندگی بھر خواب دیکھتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود، میرے پاس بھی 400 کے قریب مریض روزانہ آتے ہیں، اور جو لائن کو توڑ کر آتا ہے اس دن میں اس کو نہیں دیکھتا، اس کو میں اگلے دن کا ٹائم دیتا ہوں، اس لیے میں آپ کی لائن کو کیسے توڑ سکتا تھا۔ اب یہاں حکیم اجمل خان نے ایک بہت پیارا جواب دیا، اور وہ بات میں آج کا میسج آپ کو پاس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میسج یہ تھا کہ ٹھیک ہے، آپ علاج نہیں کر سکے، میرے پاس بھی علاج نہیں ہے، آج سے آپ میرے مہمان ہیں اور یہ مریض ہم دونوں کا مریض ہے، اور ہم دونوں مل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ سامعین، اس وقت فوڈ کی سپلائی چین بہت بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ایک ایسی چیز جو فوڈ سیکیورٹی کے اندر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بجٹ 60% خوراک پر خرچہ ہوتا ہے، اور اس 60% کے اندر سبزیوں کا سب سے بڑا رول ہے۔ تو آج کے دن میں نے زحمت دی ہے ڈاکٹر بشارت سلیم صاحب کو کہ یہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہیں جسے ہم کچن گارڈننگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ آدمی جس کے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، جس کے پاس 10 مرلے کا ہے اور 1 کنال کا ہے، وہ اپنے لان میں اور اپنے مکان کی چھت کے اوپر سبزیاں کس طرح آسانی سے اگا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا بیج بھی یہ سپلائی کرتے ہیں پورے پنجاب کے اندر۔ سبزیوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے میل نیوٹریشن کا، کہ ہمیں خوراک ملتی ہے لیکن اس میں وہ تمام اجزاء شامل نہیں ہوتے، وہ وٹامنز اور منرل شامل نہیں ہوتے، اور اسی کے نتیجے کے اندر ہمیں وہ ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں، اور اسی کے نتیجے کے اندر چونکہ ہر آدمی ٹیبلٹس نہیں کھا سکتا، تو من حیث القوم ہمارے ملک میں پاکستانیوں کا قد 2 انچ چھوٹا ہو چکا ہے۔ تو یہ سبزیاں جو ہیں یہ رچ سورس ہیں منرلز کا اور وٹامنز کا۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کہ ایک چیز کا مجھے پتہ چلا کہ فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ سیفٹی میں کیا فرق ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس
خوراک موجود ہے اور مجھے اس کا پرابلم نہیں ہے۔ اور فوڈ سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوڈ موجود ہے کیا وہ ہائیجینک طریقے سے آپ تک پہنچی ہے یا کسی گندے نالے کے اوپر یا کسی گندے نالے کے قریب کھیتوں کے اندر اگائی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کئی فنگس اور کئی بیکٹیریا اس میں شامل ہوں گے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر بشارت سلیم صاحب کو کہ وہ آج میرے کسان بھائیوں کی اور شہر میں رہنے والے سیلریڈ کلاس کے لوگوں کی جن کا تنخواہیں نہ بڑھنے کی وجہ سے اور چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بجٹ جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو چکا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آرام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پاٹس کے اندر ٹوٹے ہوئے برتن کے اندر کس طرح وہ سبزیاں اگا سکتے ہیں اور محکمہ زراعت توسیع اس میں کس قسم کی ان کی رہنمائی اور مدد کر سکتا ہے۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمیشہ رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذرا پلیز یہ کچن گارڈننگ کے بارے میں اور موجودہ حالات کے اندر ہم اپنے بجٹ کو کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں، صحت مند سبزی کس طرح لے سکتے ہیں اور آپ کا ڈپارٹمنٹ اس میں کیا مدد کر سکتا ہے، پلیز ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب حافظ وسیم محمد خان صاحب، میرے بزرگ خاص، آپ ہمیشہ کسان اور پنجاب اور پاکستان کے لوگوں کی مسائل کو نظر میں رکھتے ہیں اور جو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپ اپنے ٹی وی کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جو بات آپ نے کی ہے سبزیات کے بارے میں یا جو سیلاب کی صورتحال ہے، آپ یقین مانیں کہ اتنا زیادہ بارشیں اور اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں اور اس پر سے دریا بفر گئے کہ بہت سارے علاقے اب بلوچستان میں، سندھ میں اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی ابھی تک مہینوں تک خشک ہونے کی توقع نہیں ہے، چونکہ پانی جو نیچی جگہ ہے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ زیادہ پانی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سبزیاں بڑی نازک فصل ہیں اور باقی فصلیں بھی جو سخت جان فصلیں ہیں، کماد ہے، ایون یہ جو باقی جتنی بھی چارہ جات وغیرہ سارے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لائف سٹاک کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں یہ سوچا کہ بلوچستان سے آنے والی سبزی، سندھ سے آنے والی سبزی، اس کا سلسلہ تو تقریباً رک چکا ہے، وہ علاقے جہاں پہ سیلابی صورتحال ہے وہاں پر سبزی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب زیادہ آبادی والا صوبہ ہونے کی وجہ سے میجر حصہ جو سبزیوں کا ہے وہ کنزیومر جو ہے وہ ہمارا پنجاب ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بے شک مارکیٹ پھر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مستقبل میں آئندہ جو 2-4 مہینے 6 مہینے میں یہ صورتحال اور زیادہ مخدوش ہوگی، فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے اور لوگوں کو خوراک مہیا کرنے میں دشواری ہوگی۔ اسی طرح یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں آپ کو جو وبائیں پھیلتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایسی خوراک کی ضرورت ہے جو انرجی رچ ہو، جس میں بہت ساری معدنیات ہو، جس میں وٹامنز ہوں۔ ایسی جو فصلات ہیں، سب سے زیادہ جو سبزیات ہیں ہماری، پتوں والی سبزیاں ہوں یا پھل والی سبزیاں ہوں، ان میں یہ وائٹامنز جن کی ہم بڑی بڑی گولیاں بازار سے بڑی مہنگی خرید کر کھاتے ہیں، اگر ہم ٹماٹر اور کھیرا اور پالک اور گوبھی اور یہ بروکلی وغیرہ اس طرح کی سبزیاں اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو ہماری صحت، ہمارا مدافعتی نظام جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں تو وہ بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ منرل جو ہیں، جو خوراکی اجزاء ہیں، وہ تو قطعاً سبزیوں کے علاوہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے ان سبزیوں کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت حکومت پنجاب ہمیشہ اس کوشش میں ہوتی ہے کہ مختلف خوراکی جو فصلیں ہیں، مختلف جو سبزیات ہیں، ان کی سپلائی جو ہے وہ خاطر خواہ اور مناسب انداز میں جاری رہے۔ تو اب محکمہ زراعت نے اور جو زراعت کے سیانے ہیں جن میں بشمول حافظ وسیم محمد خان صاحب سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے شہری ہیں، بے شک وہ شہروں میں رہتے ہوں، بے شک وہ دیہات میں رہتے ہیں، بے شک وہ گاؤں میں رہتے ہیں، بے شک اپنے ڈیرے پہ رہتے ہیں، اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر بندہ اپنے پاس اپنی سبزی خود اگائے، اس کو ہم ایک مہم کی شکل میں لوگوں تک ویسے بھی پہنچیں گے، ہمارا محکمہ زراعت توسیع کا اور باغبانی توسیع کا عملہ یہ وہاں تک پہنچے گا، ہر ذمہ دار کو ناک کرے گا، ہر شہری کو ناک کرے گا، اس کا دروازہ کٹکھٹائے گا کہ ہر بندہ، ہر شہری اپنی سبزی خود اگائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں جو بڑی ضروری ہیں جو آپ کو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سبزی جو سردیوں کی ہے ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی بہت بڑے انتظامات کرنے پڑیں۔ آپ کے پاس لان ہے، آپ کے گھر میں لان ہے، وہاں پہ کاشت کریں، وہاں کیاریاں بنا کر کاشت کریں۔ ذمہ دار ہے تو وہ اپنے ڈیرے پہ کم از کم یہ ہدف بنا لے کہ میں نے 5 مرلے سبزی ضرور لگانی ہے،
تاکہ خود اور اپنے خاندان اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی وہ مہیا کر سکے۔ جیسا کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ گھر کے جو خرچہ ہے اس کا 60% ہم خوراک پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس خوراک میں بہت بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا خرچہ وہ سبزیوں کا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ آمدہ جو حالات ہیں ان میں اگر سبزی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، اور اگر وہ عام بندے کے، عام جو کھانے والا ہے، عام جو انسان ہے، اس کی بس سے باہر ہو گئی، اس کی اپروچ سے باہر ہو گئی، تو ہم کہاں سے اتنی بڑی سبزی یا اتنا بڑا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ ہماری معیشت کیسے امپروو ہوگی؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ ہر شہری اپنے ڈیرے پہ، اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چھتوں پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی یا زیادہ سبزی ضرور لگائے۔ کاشتکاروں کو میری گزارش ہے کہ کاشتکار تو بالکل سبزیوں کو چھوڑ چکے ہیں، سوائے وہ پیشہ ورانہ سبزی کے کاشت کرنے والے جو شہروں کے ارد گرد خصوصاً سیوریج کے پانی سے کاشت کرتے ہیں، ان سبزیوں کے علاوہ کوئی جو ذمہ دار، عام ذمہ دار بالکل سبزی کی طرف آ ہی نہیں رہا۔ تو میری گزارش ہے، یہ اس وقت بڑا موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے کم از کم ہم گھریلو خرچے میں کمی کرنے کے لیے سبزیوں میں خود کفیل ہو جائیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جو ذمہ دار ہے، جس کے پاس اپنا رقبہ ہے، وہ کم از کم 5 مرلے کاشت کرے، اور جس کے بڑا گھر ہے وہ بھی زیادہ رقبے پہ کاشت کر سکتا ہے، جس کے چھوٹے گھر ہیں وہ اپنی چھتوں پہ کاشت کر سکتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس کے پاس زمین نہیں ہے، جس کے پاس رقبہ نہیں ہے، وہ بہت سارے برتن، بہت سارے گھر میں فضول اور نکارہ پڑی ہوئی چیزوں میں کاشت کر سکتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بے شک گملہ ٹوٹا ہوا ہو یا ثابت ہو، کوئی آپ کا گھڑا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی آپ کا مٹی کا برتن ٹوٹا ہوا ہے، پلاسٹک کی بالٹی پڑی ہے، پرانا ٹائر ریڑھی کا یا کار کا پڑا ہے، بڑے ٹائر پڑے ہیں، بوتلیں ہیں پلاسٹک کے کریٹ ہیں، لکڑی کے کریٹ ہیں جو فروٹ والے، یہ سب کے ساتھ ان میں اگر ہم مٹی بھر کے مختلف سبزیاں لگا دیں، خاص طور پہ جو پتے والی سبزیاں ہیں وہ تو انتہائی آسان ہیں، ان کی جڑیں بہت زیادہ گہری نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ مولی اور گاجر اور شلگم کے لیے ذرا بڑا گملہ اور زیادہ مٹی چاہیے، لیکن جو پتوں والی سبزیاں ہیں وہ تو آپ بڑی آسانی سے تھوڑی مٹی لا کے بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ دوستو دیکھیں، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جو شوق ہے، یہ پھول لگانے کا، یہ سبزی لگانے کا، اس میں بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو بڑا کچھ سفید پوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے خانہ بدوش دیکھے ہیں، بہت سارے خانہ بدوشوں کی جو جھونپڑیوں کے پاس گیا ہوں، جو ان کے وہ خیمے لگاتے ہیں بڑے رف سے، تو وہاں پہ میں نے ٹوٹے ہوئے گھڑے آدھے اس میں مٹی بھر کے انہوں نے، کسی نے تھوم لگایا ہوا ہے، کسی نے پالک لگائی ہوئی ہے، کوئی دھنیا، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ شوق جو ہے، یہ شوق آگے ہی جو ہے، یہ کسی بندے کو بہت زیادہ اونچے لیول کا یا کوئی بڑا پڑھا لکھا یا کوئی بہت بڑا عہدیدار نہیں ہے، بلکہ ایک غریب سا جھونپڑی والا بندہ بھی اگر اس کو اس کا شعور ہے، اگر اس کو اس کا شوق ہے، تو وہ یقیناً اس کو شوق کو پورا کرتے ہوئے اپنی اس وہ سیدھا سی جھونپڑی کے قریب بھی وہ سبزیاں لگا لیتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، بار بار میں کہوں گا کہ ہر بندہ تہیہ کر لے کہ میں نے اس دفعہ سبزی کچھ نہ کچھ ضرور لگانی ہے، تاکہ میرے گھر کا خرچہ کم ہو، تاکہ میرے اڑوس پڑوس میں، اور دوسری میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گھر میں سبزی آپ کاشت کر کے کھا کر دیکھیں، اس کا ذائقہ، اس کی جو صحت مند خوراک ہے اس کے اندر، وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلدی کرے گی، اور جو اتنے زیادہ سپرے اور بہت زیادہ زرعی ادویات اور بہت زیادہ کھادیں استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے ہماری صحت اور جو ماحول جو خراب ہو رہا ہے اس کو بھی بہتر کرنے میں یہ ہماری مدد کرے گی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں نے ایک فیملی دیکھی، ان کی سالوں سے لڑائیاں تھیں، قتلوں کے ویر تھے، تو انہوں نے ایک گھر نے جو ہے نا، ان کو شوق تھا، انہوں نے کدو کی بیلیں لگائیں، تو انہوں نے ایک باسکٹ بنا کے بڑا گفٹ کے طور پر اپنے دشمنوں کے گھر بھیجا۔ تو یقین کریں وہ اتنے خوش ہوئے کہ آخر کار وہ ان کو اپنے ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ان کی لڑائی ختم ہو گئی اور مدتوں کی دشمنی ختم ہو گئی۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، اور اتنا بڑا اللہ کی ذات کے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہاں اور عام لوگوں کے ہاں یہ بہت بڑا مقبول عمل ہے۔
اس کی کاشت کرنے سے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں اب دنیا میں جو لینڈسکیپ ہے، جو گھاس کے اور جو پھولوں کی کیاریاں اور جو پلاٹ ہیں، وہاں پہ لوگ رنگ برنگی سبزیاں لگاتے ہیں، تو اس کو ویجیٹیبل لینڈسکیپ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ تو کیوں نہ ہم کسی کو دیکھ کر ہم کام کریں، ہم خود اس کو کام کریں اور ویجیٹیبلز کو اپنے کچن کا، اپنے لان کا، اپنے گھر کا، اپنے کھیت کا، اپنے رقبہ کا لازمی حصہ بنائیں۔ تو اب دوستو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے کاشت کرنی ہے سبزی، آپ نے ڈبے میں کرنی ہے، بوتل میں کرنی ہے، ٹوٹے ہوئے گملے میں کرنی ہے، ٹوٹے ہوئے گھڑے میں یا کسی مٹی کے برتن میں کرنی ہے، کریٹ میں کرنی ہے، تو اس کے لیے مٹی تیار کریں۔ تو اس ایسی مٹی لیں جس میں ہم پتوں کی کھاد، جس میں گوبر کی کھاد اور ہلکی مٹی جس میں پانی ہم ڈالیں تو وہ جلدی نکل جائے، ایسی مٹی ہم جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ اکثر جگہ پہ کچن گارڈن میں سبزیوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ مٹی یا اس میں جو میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتا، اور اس میں پانی جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، وہ نمکیات سے بہت زیادہ پاک نہیں ہوتا، اس وجہ سے سبزیاں ناکام۔ تو سب سے پہلے آپ زمین کی تیاری کریں، وہ ان برتنوں کو، اس سٹرکچر کو، اس چیز کو آپ اس کو کاشت کرنے کے لیے تیار کریں۔ اس کے بعد آپ کو سب سے ضروری چیز ہے بیج۔ سبزیوں کے بیج کا دوستو بہت سارے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو اہم ترین ہے، جو محکمہ زراعت توسیع ہر سال لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں ان کو گھر گھر جا کر دیتا ہے اور اس کو آدھی قیمت پر دیتا ہے، بہت زیادہ رعایتی نرخوں پر دیتا ہے۔ گرما کے موسم آئے تو اس وقت 8 سبزیوں کا پیکٹ، موسم سرما آئے تو اس وقت 8 سبزیوں کا، موسم سرما کی سبزیوں کا پیکٹ۔ اس وقت حکومت پنجاب محکمہ زراعت نے 1,10,000 پیکٹ تیار کر کے زمینداروں میں اور عام شہریوں میں تقسیم کرنے ہیں، تو وہ عنقریب ہفتہ 10 دن کے اندر 20 دن کے اندر ہمارے تمام دفاتر میں اویلیبل ہوں گے۔ ہمارے دفاتر صوبے لیول پہ بھی ہیں، ڈویژنل لیول پہ بھی ہیں، ضلع لیول پہ بھی ہیں، تحصیل لیول پہ بھی ہیں، مرکز لیول پہ بھی ہیں، یونین کونسل لیول پر، ایون دیہات کے لیول پہ بھی آپ کو وہ پیکٹ مل سکتے ہیں۔ کم از کم یہ 8 سبزیاں آپ ضرور کاشت کریں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا یہ رعایتی قیمتوں پر۔ دوسرے نمبر پہ سبزیات کی بہت سارے جو آؤٹ لیٹس ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں جہاں پہ سبزیات کا بیج مل جاتا ہے، تو آپ وہاں سے چھوٹے چھوٹے جو ہے تھوڑی مقدار میں لے لیں۔ ہاں البتہ اس میں بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ آپ کو کوئی سیڈ تھوڑا نہیں دے رہا، تو اس میں بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، چونکہ بیج، کھاد، دوائیاں، اس کی جو قانون سازی ہے وہ محکمہ زراعت کرتا ہے، تو لوگ اس لیے ہماری بات کو وزن دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پیکٹوں کو تقسیم کرنے میں اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یونیورسٹی، جو زرعی یونیورسٹیز ہیں، جو انسٹیٹیوٹ ہیں زراعت کے، ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے جو گرد و نواح میں ان کے جو ملازمین ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے کلائنٹس ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، سب کے سب جو ہیں ان کو پیکٹوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر میں سبزیاں بطور کچن گارڈننگ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باغبانی، ایسی کاشتکاری جو ہم اپنے کچن کے لیے، اپنے باورچی خانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ آپ کو دکانوں پہ مل جائے گا۔ ایک اور رواج جو اس وقت بڑا ماشاءاللہ ہمیں بڑا خوش آئند ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں یا بڑے شہروں میں، فیصل آباد آپ کہہ لیں، سرگودا میں ایون، یا بڑے شہروں میں اب جرمینیشن ٹرے، پلاسٹک کے ٹرے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے اس میں ڈبیاں بنی ہوتی ہیں، گڑے بنے ہوتے ہیں، اس میں بٹی بھر کے پیٹ ماس یا کوکو پیٹ ڈال کے اس میں نرسری اگا لیتے ہیں۔ بے شک وہ نرسری والی سبزی ہو، بے شک نہ ہو، وہاں چھوٹے چھوٹے پودے تیار کر کے، تو وہ بھی بہت ساری جگہ پہ اویلیبل ہیں۔ تو آپ منڈی سے، سبزی منڈی سے، یا جو بھی ایسے کاروباری حضرات ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے، محکمہ زراعت سے پوچھ کر، محکمہ زراعت توسیع سے پوچھ کر، آپ اس کو آپ
اس کے لیے تیاری کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پہ گائیڈ کریں گے۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا سورس ہے ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ایوب ایگریکلچر ریسرچ میں، جو کام صرف خالصتاً سبزیوں کو کام کرتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے، تو وہاں پہ ہر قسم کی سبزیوں کے بیج مل جاتے ہیں۔ تو دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سبزیوں کے پیکٹ میں جو ہم لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں ارزاں قیمت پر صرف 100 روپے میں 8 سبزیاں 5 مرلے کے لیے، تو جو بندہ 5 مرلے نہیں لگانا چاہتا تو وہ 2-3 مل کر لے لیں، تاکہ وہ ایک مرلہ یا آدھا مرلہ جتنے اس کو بیج چاہیے وہ لگا لے۔ تو اس میں شلغم، گاجر، مولی، پالک، دھنیا، سرسوں جس کا ساگ بنتا ہے، سلاد ہے، تو اس قسم کی جو ہے نا 7-8 سبزیاں جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی اور وہ آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز جو میں بہت زیادہ آپ کا گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سبزیوں کے علاوہ آپ بینگن کے 2-4 پودے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو کہیں اوٹ میں رکھیں جہاں پہ فراسٹ آگے نہ پڑے سردیوں میں، تو آپ بینگن بھی لے سکتے ہیں، مٹر کاشت کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے پیمانے پر آلو کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جو لہسن ہے، بہت مہنگا لہسن بکتا ہے، تو وہ آپ 1-2 برتن لے کے ان میں کاشت کر لیں تو آپ کے گھر کے لیے کافی ہے، آپ ایک آدھ دوست کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار چھوٹی چھوٹی سبزیاں ہیں جو آپ پودینہ لگا سکتے ہیں، آپ بڑا جو بہت اچھا سپائسی ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سلاد مختلف رنگوں میں اویلیبل ہے، تو آپ کو پتہ ہے رنگدار سبزیاں، رنگدار پھل، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری سبزیاں آپ کاشت کریں اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرہ اور ان مشکل حالات سے ہم بخوبی نبرد آزما ہو سکیں۔ تو یہ تو تھا، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات جس کو ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سبزیوں کے لگانے سے آپ کو ایک خوبصورت مشغلہ مل جائے گا۔ بزرگ ہیں، خواتین ہیں، جو شوقین نوجوان ہیں، وہ اگر اس مشغلے میں لگیں گے، خواتین جو سارا دن گپیں لگاتی ہیں، بچے ہیں آپ کے، وہ مثبت سرگرمی بہت بڑی مثبت سرگرمی ہے، اور ہم یہ موبائل اور ٹی وی کی خرافات اور ان سے بچ سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں وہ پیریڈ اگر ہم سبزیوں کی طرف آئیں۔ تو خواتین یہ کام، یہ بیڑا اٹھائیں بہت اچھے طریقے سے، اپنے فیملی کو، اپنے مردوں کو مجبور کریں کہ ہمیں سیڈ لا کے دیں، ہمیں یہ انتظام کر دیں تاکہ ہم اپنی سبزی لگائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کدو ہو، شلغم ہو، گاجر ہو، مولی ہو، چقندر ہو، جو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کریں گے، نہ اس پہ آپ کو سپرے کرنا پڑے گا، نہ اس پہ آپ کو کوئی کھاد ڈالنی پڑے گی۔ آپ جو کچن کا جو سبزیوں کا چھلکے ہیں، سبزیوں کی جو بچی کھچی چیزیں ہیں، ان کو آپ ایک گڑھا کھود کے اس میں دبا دیں، اس میں تھوڑی سی یوریا کھاد ڈال دیں، اس میں گلے سڑے پتے جو ہیں وہ ڈال دیں، تو مہینے 1.5-2 مہینے 3 کے بعد وہ ایک خوبصورت بلیک پاؤڈر کی شکل میں بھربھرا جو ایک مٹیریل بن جائے گا۔ اگر اس کو آپ ڈالیں گے اس میں گملوں میں، تو آپ کی سبزی اور زیادہ ہیلدی اور زیادہ اچھی پیدا ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری 11 کروڑ اگر آبادی ہے پنجاب کی، اگر میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ بندہ، یا میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ فیملی، 1 لاکھ خاندان اگر یہ بیڑا اٹھا لے، یہ کام کر لے، تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں سرپلس ہو جائے گی سبزی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑے اچھے انداز کے اندر آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ میں 2-3 باتیں جو ہے نا وہ چلتے چلتے کہنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ زراعت جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات جو ہے جو میں نے اسلام سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سبزیاں ایران سے، افغانستان سے اور انڈیا سے منگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ڈالرز کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس عبادت کو ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر شہروں کے اندر جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اس کو بآسانی اس کو اگا سکتا ہے اور اس سے 3 فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے گھر کو سبزی ملے گی اور ہائیجینک سبزی ملے گی۔ نمبر 2، وہ اپنے محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور نمبر 3،
اگر وہ زیادہ ہے تو وہ ساتھ والی دکان پر بھی بیچ سکتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان حالات کے اندر کچھ نہ کچھ کریں، اور یہ ایک بہترین مشغلہ ہے، بچے بھی بڑے خوش ہوں گے۔ ہمارا مستقبل الٹیمیٹلی زراعت کے اندر ہے۔ جب بچے شروع سے سبزیاں اگانا دیکھیں گے تو وہ اس کو جوائن کریں گے، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سبزی ہمیں مفت میں مل رہی ہے اور جو جوسی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، اس میں بیماری بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ آگے چل کر اپنا رول ادا کریں گے ملک کو فوڈ سیکیورٹی دینے میں اور خوراک کے اندر خود کفیل کرنے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔